کہ جی ڈی اے سندھ کو بچانے کے لیے نکلی ہے اور جی ڈی اے لوگوں تک اپنی رسائی کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے ہم نے کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں کہ جو ہر ضلع میں اپنا سیاسی کام جو ہے تیز کریں گے، اور 15 سال سے جو پیپلز پارٹی کی ایک حکومت جو ہم پر تھوپی گئی تھی، وہ پچھلے 5 سال سے سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی ہم سمجھتے ہیں، وہ انہوں نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا اور ہم سندھ کو بہتر طریقے سے سندھ کے وسائل سندھ پہ خرچ کر کے اور سندھ کو ترقی دینے کے لیے ہمارا عزم ہے، اور اسی لیے جی ڈی اے کی سیاسی جو ہے وہ کشمکش تیز تر ہو گئی ہے، اور ان کوآرڈینیشن کمیٹیز کے ذریعے سے پورے سندھ میں انشاءاللہ ہم اپنا سیاسی کام جو ہے وہ کونے کونے، گھر گھر، محلے محلے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اصل میں پیپلز پارٹی کو وہ گرمائش محسوس ہو رہی ہے جو جی ڈی اے کی سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جنریٹ ہوا ہے۔ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید اس دفعہ ان کی کوئی جو ہے کرتب کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ بلف کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہم آپ کے جو ہے خادم ہیں۔ تو فیئر الیکشنز ہوں گے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ لوگ اتنے ناراض ہیں ان سے کیونکہ انہوں نے 15 سال میں کسی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ جتنے بھی ورکرز ہیں ہماری مختلف جماعتوں کے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم اس کی موبلائزیشن کے ذریعے جو عوام الناس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں یہ جو کچھ سلسلہ گزشتہ 15 سال کے اندر ہوا ہے، جی ڈی اے اس کا جو ہے نا بھرپور انشاءاللہ مقابلہ بھی کرے گی اور چیزوں کو جو ہے نا آگے آنے والے دنوں میں اپنے منشور کے حوالے سے بھی، اپنے پروگرام کے حوالے سے بھی عوام تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہے نا مزید جو ہے نا کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی، کیونکہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی چیزوں میں نہیں ہے۔ ہاں الیکشن ضرور اناؤنس ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر خاص طور پہ جو نا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی وہی جو نظام جو گزشتہ 15 سال سے یہاں موجود تھا وہی نظام چل رہا ہے، وہی نظام جو ہے نا اس میں کوئی تبدیلی ہم محسوس نہیں کر رہے، اور ہماری یہ مطالبہ رہا ہے، مستقل مطالبہ رہا ہے اپنے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے کہ جی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف کوئی چیف منسٹر صاحب کے ریکمنڈیشن پہ نہیں، اس میں لیڈر آف اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار تھا چیف منسٹر صاحب کو بنانے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی جی پاکستان کے اندر، لیکن ہم چاہ رہے ہیں بھائی سندھ میں تو لیول پلینگ فیلڈ آپ دیں نا۔ پہلے ہمیں یہ احساس تو ہو کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں مختلف اضلاع کے اندر، وہ تو ہمیں ایسے کاسمیٹک چینجز نظر آ رہی ہیں مصنوعی قسم کی، جس میں ایک ضلع سے اگر کوئی ڈی سی تھا تو دوسرے ضلع میں چلا گیا، شکارپور والا خیرپور چلا گیا، خیرپور والا نواب شاہ چلا گیا، نواب شاہ والا کہیں اور چلا گیا، لیکن وہ جو بنیادی چیزوں خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے اندر میں کہوں گا کہ جو نظام ہے، ایڈوکیشن سسٹم جو یہاں پہ کلیدی کردار ہے، کیونکہ آر اوز اور اپنے جو ڈی آر اوز ہیں اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ادھر سے آنے، اور وہ تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے جو پہلے انہوں نے پیسوں کے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں، وہ تو جائیں گے نا۔ جام خان شورو جائے گا اپنے کانسٹیٹوئنسی میں، ان کو پتا ہے کہ ووٹ بکے گا 10,000 روپے میں، وہ 10,000 کیا 20,000 میں ووٹ خرید کر دیں گے۔ وہ اس اپنے کرپشن کے بدولت جو انہوں نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، اس دولت کی بدولت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں، جی ڈی اے سمجھتی ہے، جی ڈی اے نے 2018 کے الیکشن میں بھی مقابلہ کیا، اور اس مرتبہ ہم فل پلاننگ سے آ رہے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے ہمارے اتحاد ہوں گے، اتحاد میں پولیٹیکل الائز بھی آئیں گے اور انڈیویجولز بھی آئیں گے، اور تب تک ہم اس کے ساتھ مقابلہ، اور ووٹ کی شفافیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں تو میرے خیال میں کبھی شفاف الیکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں پولنگ اسٹیشن کے بعد ایک بندہ رائفل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ رائفل والا بندہ اگر نہ آیا بیچ میں تو ہم کہتے ہیں پھر سامنے پیپلز پارٹی ہوگی اور اس کے مقابلے میں سندھ کا پورا قوم ہوگا۔ رائفل بیچ سے نکل جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دودھ ہے کیا پانی ہے۔